अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जर्मनी के अंदर लगातार तीसरा, चौथा या पाँचवा दिन है कि जिसमें बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही है। आज 25 जुलाई 2022 सोमवार का दिन है और मेरी बैक पे वो जो आप मंजर देख रहे हैं, शायद आपको दूर से कोई इतना क्लियर ना हो, ये मीनारतुल मसीह जो कादियान के अंदर है, उसकी याद में, उसको पूरी दुनिया में ये अपनी आने वाली नस्लों को या बच्चों को ये बताने के लिए कि इस जो क्या नाम है, इस मीनारतुल मसीह की क्या बैकग्राउंड है, क्या था इसके मतलब हदीस में जो अल्फाज आए थे, उसकी याद में ये वहाँ कादियान में बनाया गया। और अब इसकी ब्रांचें या इसकी कई तरह शक्लों में अब अमेरिका में इख्तियार हुआ है। यहाँ ग्रोसग्राउ फ्रैंकफर्ट जर्मनी का वो शहर है जहाँ से जमात अहमदिया ने जर्मनी के अंदर तरक्की या कहते हैं ज़्यादा तरक्की का आगाज़ किया। ये वो जगह है सारी, यहाँ खलीफा वक्त के कदम पड़ चुके हैं। यहाँ जर्मनी का जो एक बड़े जलसों में से जो कहते हैं जिनका आगाज़ इस जगह से हुआ, और अब इसको बड़ी खूबसूरत तरीके से ग्राउंड आप देखें जरा, जहाँ क्रिकेट की बीच में बनी हुई है, पीछे वो आप देख रहे हैं वो मस्जिद नज़र आ रही है। और मैं आज यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि दुनिया भर में बसने वाले अहमदी जो हैं वो ग्रोसग्राउ का नाम सुनते रहते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ अगर किसी का चक्कर नहीं लगा आज तक, तो चलें मैं थोड़ा चलते चलते उनको इसका नज़ारा भी करवा दूँ। लेकिन आज जो गुफ्तगू है उसका जो महवर है वो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस लहज पे पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब ये जो क्या कहते हैं, अल्फाज ज़रा सख्त हैं, उसको छोड़ते हैं आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में, कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडरान हैं, मजहबी लीडरान ले लें या आप ले लें दुनियावी जो सियासी लीडरान, उन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। मासूम अवाम है, जाहिल, मैं इस सेंस में कहूँगा कि तालीम की कमी है, उनको मज़हब के जो मजहबी मुनाफरत के टीके भर भर के जो लीडरान ने लगाए, पहले भुट्टो ने उसका आगाज़ किया, फिर ज़ियाउल हक ने किया, अब उन टीकों का जो असर है वो बहुत बुलंदी तक पहुँच चुका है। वो क्या कहते हैं, जिस्म के रग रग में उन टीकों का असर जो है वो नुमाया नज़र आना शुरू हो चुका है। अब वो बेवकूफ़, उनको इस तरह, कभी वो रात को दालतें लगा लेते हैं, कभी दिन को दालतें लगा लेते हैं। वो या कोई कहता है जी वो ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है, और फिर उनको अब इमरान खान बेसिकली क्या है उसके अंदर खूबी उसके अंदर एक है कि वो करप्ट नहीं है, उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, और उसने कोई पैसा पाकिस्तान, वो फितरती तौर पे, नेचुरली तौर पे उसकी, वो एक हीरो था क्रिकेट, उसने एक अज़म किया कि मैंने मुल्क बचाना है और ऊपर लेके जाना है। लेकिन उसने जो चोगा पहना है मजहबी मुनाफरत का, यानी वो दाढ़ी तो उसने नहीं रखी, लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान को ऊपर किसी ने लेके जाना है, तो मजहबी मुनाफरत को वहाँ से निकालना होगा। अगर मजहबी मुनाफरत वहाँ से ना निकाली गई तो फिर वो अल्फाज आप सबको याद होंगे कि एक अल्लाह वाले ने 20-30 साल पहले ये बड़े खूबसूरत अल्फाज कहते, वो आइन जो कि अहमदियों के ख़िलाफ़ बनाया गया पाकिस्तान में, इंसानियत की बुनियादी कदरों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। ये मेरे अल्फाज हैं, वो तो उसमें तो थे कि वो आइन अगर पाकिस्तान में रहा तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। अगर वो आइन ना तोड़ा गया तो पाकिस्तान टूट जाएगा। फिर इसी तरह के अल्फाज थे उस अल्लाह वाले एक शख्स, मैं बता देता हूँ, हमारे खलीफतुल मसीह चौथे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये अल्फाज थे कि ये मुल्क कलमा तैयबा के नाम पे बनाया गया था। कलमा तैयबा के जो नाम पे मुल्क बना, उस कलमे में इतनी ताकत है कि जब इस कलमे को छेनियों के साथ मसाजिद के ऊपर लिखा तोड़ा जा रहा है, अगर उसको ना रोका गया तो फिर इस मुल्क के भी ऐसे ही टुकड़े हो जाएंगे, ये इस मुल्क को भी ऐसे ही टूटते देखा जाएगा। अब ये देखें, जो बांग्लादेश 1971 में अलहदा हुआ,
کوئی بندہ سوچ سکتا تھا؟ بہرحال ہو گیا، اس کے اوپر بحثیں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد اب جو حالات جس لحاظ پہ پہنچ چکے ہیں، میں نے آپ کو پورا یہ گراؤنڈ دکھا دیا ہے، اب میں آپ کو قریب سے بالکل وہ منارۃ المسیح کی جو شبیہ ہے وہ بھی میں دکھا دوں، کیونکہ بالکل سیم اسی طرح کا جو منارۃ المسیح ہے وہ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنایا گیا، کیونکہ ایک حدیث میں وہ اس منارے کی کچھ تصویر بیان ہوئی ہے، وائٹ کلر کا منارہ ہوگا، دمشق کے مشرق میں ہوگا، تو اس کی ایک تشبیہ کے طور پر وہ وہاں بنایا گیا ہے، تاکہ وہ اس کو بظاہر جو اس کے الفاظ ہیں ان کو وہاں پورا ہوتا لوگ دیکھیں۔ اب اس کی طرح کے جو منارے ہیں وہ مختلف ملکوں میں بھی بن رہے ہیں۔ یہ پیچھے کے ساتھ مسجد کا جو بیرونی حصہ ہے، جہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جمعے والے دن اگر زیادہ حاضر جہاں پیچھے سے مربی ہاؤس، اور یہ مسجد ہے۔ مسجد کی رینوویشن ہوئی ہے پیچھے کچھ عرصے سے، اس وقت تک آدمی نیچے نماز پڑھتے رہے ہیں، بڑا اچھا اس کو خوبصورت کر دیا گیا چھت کو۔ باہر ادھر بھی انشاءاللہ چکر لگاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی آ کے کہ پاکستان کے اندر اب جو حالات اس وقت بن چکے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، ایک دوسرے کی وہ ٹانگ کھینچ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اور بنک کرپسی جس کو کہتے ہیں، پلائٹے ہونا جرمن میں کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ملک کا وہ جو دیوالیہ ہونے والا وہ بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ مناظر ہیں جو مسجد ہے ہماری کروس کراؤ میں، اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ اسلام کا جرمنی کے اندر جو تیزی کے ساتھ نفوذ ہو رہا ہے، یعنی کہ جماعت احمدیہ کے ذریعے جو تبلیغ ہو رہی ہے جرمنوں تک جو پہنچ رہا ہے پیغام، اس کا جو آغاز تھا ترقی کا وہ اس گراؤنڈ سے، اس جگہ پہ جلسہ ہمارا ہوتا رہا ہے سالانہ، جس میں ہزاروں لوگ یورپ سے اکٹھے ہوتے رہے ہیں۔ پھر یہ مسجد تھی اس وقت چھوٹی تھی، پھر اس کے بعد اس کو وسیع کیا گیا۔ اب جو نشاط ثانیہ جس کو کہتے ہیں مغرب میں اسلام کا دوبارہ ظہور، اس کا جو آغاز یا کیا کہتے ہیں بالکل پہلا شروع میں جو کام ہوتا رہا وہ یہاں اب تو کام جماعت احمدیہ دنیا جہان کے ممالک میں ترقی کر رہی ہے، ایسے ایسے پلاٹ خرید رہی ہے ایسے اور ہمارے دیش کا جہاں بدقسمت لوگوں نے ان کو وہاں نہیں رہنے دیا، ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ دیوالیہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سوچ سے وہ کرپٹ لوگ ہیں، مذہبی منافرت کے مارے ہوئے، اور کوئی بھی یہ بندہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ وجہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ کے جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں پہ اگر غور نہ کیا جائے، ان کی باتوں پہ اگر نہ کیا کہتے ہیں سن کے عمل نہ کیا جائے تو پھر یہ رزلٹ نکلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ منظر سارا دکھا رہا ہوں۔ ابھی چلتے چلتے یہ ہمارا گروس گراؤ کی جو مسجد ہے اس کے پیچھے پھر یہ باغیچہ ہے چھوٹا سا، یہاں پھر یہ ہے کہ یہاں جو کچن وغیرہ کا جو کام ہے وہ سارا پیچھے کسی زمیندار نے غالباً پیچھے گاڑیاں بھی کچھ رکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگر مسجد کھلی ہوئی تو میں آپ کو اندر کا نظارہ بھی مسجد کا دکھا دوں گا۔ اور یہ چیز بڑی دلچسپ ہے، ایک یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دیسی بازار۔ دیسی بازار، اب یہ آپ کو تو الٹا نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ اندر ساری چیزیں جب یہ لوگ آتے ہیں جمعے والے دن یا یہاں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، پھر ان سے وہ جو مختلف ہیومینٹی فرسٹ ہو گیا یا کوئی دوسرے بعض اس طرح کی جو امداد لوگوں کی، پھر یہ ساتھ یہ دیکھیں یہ کھلا گراؤنڈ، یہاں نارمل گیم ہوتی ہے، ویکینڈ پہ کافی لوگ آتے ہیں والی بال کھیلنے کے لیے۔ وہ جو گراؤنڈ تھی وہ آپ نے کرکٹ والی دیکھی، اور ابھی میں ذرا مسجد کے اندر کا ایک منظر لے جی، یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے۔ اس کے اوپر مختلف اوقات میں مختلف رینوویشن مختلف انداز میں ہوتی رہی ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ کافی زیادہ جو ہے خوبصورت نظر آ رہی ہے، وائٹ کلر کا اس کے اوپر سارا پینٹ کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ابھی تک اس کا اندر سے خوشبو بھی آ رہی ہے کہ تازہ تازہ کام ہوا ہے، اور جو نیچے قالین ہے وہ بھی ماشاءاللہ لگتا ہے بالکل نیو۔ پھر یہاں بیٹھنے کے لیے انتظام سارا، پیچھے ہیومینٹی فرسٹ کا وہ باکس پڑا ہوا ہے، بعض لوگ جو ہیومینٹی فرسٹ کے لیے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی بیرونی منظر آپ نے دیکھ لیا، یہ جی مسجد کے اندرونی منظر بھی آپ نے دیکھ لیا، گراؤنڈ بھی دیکھ لیا، دیکھیں وکٹ بنی ہوئی ہے،
وہ اپنا جو ٹریننگ کے لیے اس سائڈ میں بھی یہ کرکٹ کا جو نیٹس لگا کے گیم کرتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے جو جماعت کی ترقی دنیا میں ہو رہی ہے، اگر آپ کمپیریزن کریں تو لگتا یوں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو بھی نظام بنایا ہوا ہے وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اپنی جماعتوں کے لیے بھی، اپنے لوگوں کے لیے بھی. لیکن پاکستان کے حالات دیکھ کے ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا وہ دیس ہے، اسی ملک میں ہم رہے ہیں. تو دعا تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، لیکن جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ ہونے والا ہے دیوالیہ، تو اس صورت میں آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے بڑے بڑے جو لوگ پروگرام کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو وہ اب باندھ رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے وہ ایک ایسے گڑھے میں گرائیں گے وہ دیوالیہ پن کا، کہ پھر اس کے بعد کہیں گے بھی ہاں بھی اگر نکلنا ہے باہر تو وہ جو ایٹم بم آپ کے پاس پڑے ہیں ان کو رول بیک کر دو. اور جس وقت وہ ایٹم بم والا سسٹم رول بیک ہوگا تو پھر انڈیا کے ہاتھ میں ہوگا پاکستان، پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو جب چاہے. بہرحال یہ ابھی آئندہ آنے والے چند دنوں میں کیا ہوگا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی کیا. لیکن ہم بات اس طرف نہیں کرتے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں ان کو جب ستایا جاتا ہے، ان کی باتوں پہ جب نہیں کان دھرے جاتے، تو پھر اس کے جو رزلٹ ہے وہ جو آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کا، وہ اس طرح کا نکلتا ہے. آج آپ نے گروس گراؤ وہ سینٹر جو 100 مساجد جرمنی کے اندر جو خلیفۃ المسیح رابع جو امام جماعت احمدیہ چوتھے خلیفہ تھے انہوں نے دیا تھا جرمنی میں بسنے والے احمدیوں کو، کہ میری خواہش ہے کہ ہم ان لوگوں، ان جرمن قوم کے لیے 100 مساجد کا تحفہ، یعنی کہ یہاں اسلام کی جب ترقی ہوگی تو 100 مسجدیں بنا کے جرمن پہلا ملک یورپین ہو جس میں ہم 100 مساجد بنائیں. تو اس میں ابھی 60-70 سے اوپر تعداد پہنچ چکی ہے، اور یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان لوگوں کو جو نہیں سمجھتے بات بھری باتیں سمجھنے کی